اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اگر کسی کے اندر تحقیق کا اور کسی چیز کی حد تک اور گہرائیوں تک پہنچنے کا اگر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے تو وہ یقینی طور پر اس لفظ کو ضرور سنتا ہوگا یا اس نے سنا ہوگا۔ اس لفظ کا نام ہے قبالہ۔ یہ اکثر جادو اور طلسماتی دنیا کا ایک دل دہلا دینے والا نام ہے۔ آج ہم اپنے اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر قبالہ کے نام پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ قبالہ ہے کیا، اور یہ شروع کب ہوا، اور اس کی ابتدا کیسی ہوئی، اور کون اس کو سیکھتا ہے، اور اس کو سیکھنے کے بعد یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس لفظ کے جاننے کے لیے، تو اس لفظ کی ابتدا یا قبالہ کی ابتدا اور شروعات یہودیوں کی دنیا میں ہوئی کیسے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس یہودیوں کی بدماشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 2 مرتبہ سخت ترین عذاب بھیجا انسانوں کی شکل میں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، پھر کسی ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ان پر جو 2 حملے ہوئے اس میں وہ لوگ بری طرح تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے جو تورات اور تورات کی جو آیتیں جن کے ذریعے سے وہ پرانے دور میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ جادو کے شوقین میں، پرانے دور کے اندر جو ان کے جادو کرنے کے جو اعمال تھے، جو جادو کرنے کے منتر وغیرہ تھے، وہ ان کے ہاتھ سے ضائع ہو گئے۔ لیکن بہرحال وہ کہاں تھے اس کا علم کسی کو نہیں تھا، لیکن یہودیوں کی ایک خاص تنظیم تھی جس کا نام تھا نائٹ ٹیمپلرز۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کی کسی نہ کسی بہانے سے کھدائی کی، اور کھدائی کے اندر نیچے ان کو سرنگیں ملی، اور ان سرنگوں کے اندر ان کو وہ منتر ملے جن کے ذریعے سے وہ جادو کیا کرتے تھے، اور خطرناک قسم کا جادو کیا کرتے تھے، جس کا نام آج کے دور میں قبالہ کے نام سے متعارف ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تنظیم چلتی رہی تاکہ کہ یہ تنظیم 1776 کے اندر الومنیاتی میں کنورٹ ہو گئی۔ الومنیاتی کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں، اور اوپر کا جو آئی بٹن ہے اس کو دبائیں تاکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے اور آپ سمجھ سکیں کہ الومنیاتی کیا ہیں اور ان کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ الومنیاتی تھوڑے دن کے بعد فری میسنز کے اندر تبدیل ہو گئی، فری میسنز پر بھی انشاءاللہ ہماری ویڈیو آنے والی ہے۔ بہرحال انہوں نے جب بیت المقدس کے اندر سے قبالہ کے اثرات کو نکالا، یعنی قبالہ کے جو منتر تھے ان کو نکالا، تو پھر یہ اپنے محبوب مشغلے کے اندر مشغول ہو گئے، یعنی جادو اور ٹونے کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبالہ کس بلا کا نام ہے، یہ ہے کیا؟ جواب بہت آسان ہے۔ قبالہ کو یہ لوگ اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا گاڈ مانتے ہیں۔ کون؟ فری میسنز والے اور الومنیاتی والے، یہ دونوں لوگ یہ قبالہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور اس کا نام ایک زمان میں بال بھی رکھ رکھا ہے انہوں نے۔ بہرحال ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ایک دوسری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے، قبالہ کے ذریعے سے ایک دوسری دنیا سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال خود یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسری دنیا ہے کون سی، اور وہ دوسری دنیا کیا کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، یہ جو آپ کے سامنے ایک خاص قسم کی حیت کا جو ایک مجسمہ موجود ہے، یہ دراصل قبالہ کی ایک بہت ہی بنیادی ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے مجسمے کے طور پہ موجود ہے۔ اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے سینگ بتا رہے ہیں، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص سمبولک چیز ہے جس کے اندر بہت سی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں ہر چیز ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کی سینگیں اشارہ کرتی ہیں کہ یہ خاص طور پر شیطان کا سمبل ہے۔ اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں تو میں بتاتا کہ سینگیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بہرحال تو قبالہ کو یہ لوگ اپنے لیے خدا کہتے ہیں، اپنا معبود کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دوسری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصویر بنائی کیسے انہوں نے، اس تصویر کا حلیہ اور اس تصویر کا نقشہ آیا کیسے ان کی ذہن میں؟ یقینی طور پر انہوں نے پہلے کسی کو دیکھا ہے یا کسی نے ان
کو بتایا ہے کہ یہ تصویر اس طرح بناؤ, تب جا کر انہوں نے یہ تصویر بنائی ہے, کیونکہ بنا دیکھے کسی چیز کا بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تصویر کو بنانے کے لیے ان کی مدد کرالے نام کے ایک آدمی نے کی تھی, جو سیٹنک بائبل کا گویا کہ لکھنے والا تھا. اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ میں ایک دوسری دنیا سے کنیکٹ ہوں اور کوئی مجھ سے بات کرتا ہے. اس دور میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پاگل ہے اور یہ سائیکیٹرک ہے اور یہ اس طرح کے الٹے سیدھے دعوے کر رہا ہے. اس آدمی نے اس طرح کی تصویر کا اسکیچ بنا کر ان کو دیا. پورا اسکیچ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے, یہ پورا اسکیچ اسی آدمی کا بنایا ہوا ہے. لیکن اس دور میں لوگوں نے اس کو پاگل کہہ دیا تھا کہ یہ پاگل ہے اور دیوانہ ہے اور یہ دیوانوں کی باتیں کر رہا ہے. بہرحال قبالہ جیسا کہ میں نے بتایا کیا ہے, تو وہ جواب آپ کے سامنے آ گیا. یہ تصویر کیسے بنی یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اس کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے, بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. کان کھول کر اور کان کا میل صاف کر کے اور آنکھوں کو کھول کر سنیے گا. قبالہ کے ذریعے پوری دنیا کو مسخر کرنے کا ایک پلان ہے اور قبالہ کے پیچھے شیطان کی زبردست طاقت ہے اور خبیث قسم کے جنات و شیاطین اس میں ان کی مدد کرتے ہیں. الومناتی تنظیم کے تعارف میں نے یہ پوری بات بتائی ہے. اس کے ذریعے سے یہ سیلیبریٹیز تک اپروچ کرتے ہیں, ان کو اپنے قابو میں لاتے ہیں. برقیاتی لہروں کے ذریعے اور ہپنوٹزم کے ذریعے لوگوں کے دماغوں کو مسخر کرنے کے ذریعے یہ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. پورا ذہن کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر لوگ وہی کرتے ہیں, سیلیبریٹیز وہی کرتی ہیں, مشہور شخصیات وہی کرتی ہیں جو یہ چاہتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو اور اس پر بھی ہم کسی وقت انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. ایم کے الٹرا کے نام سے پوری دنیا کے اندر مائنڈ کنٹرولنگ کا جو سب سے تگڑا سسٹم چل رہا ہے, جس میں صرف انسانوں کے ذہن کو کنٹرول کیا جاتا ہے, وہ ایک اسی تنظیم کا یا اسی مشن کا ایک حصہ ہے کہ پوری دنیا کے دماغ و ذہن کو کیسے کنٹرول کیا جائے. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. ہالی ووڈ کی 99% سیلیبریٹیز پر ان کا قبضہ ہے. ہالی ووڈ کی بننے والی فلموں پر ان قبالہ کے کرنے والوں کا پورا قبضہ ہے. پورے طور پر یہ پوری طاقت کے ساتھ اس کے اندر اپنے خیالات اور اپنی فکر اور اپنی تمام چیزیں شامل کر دیتے ہیں. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بالی ووڈ کے بھی بہت سے بڑی سیلیبریٹیز اب اس کا حصہ بن چکی ہیں. شاید سمجھدار لوگ ان اشاروں کو سمجھ سکیں, جن کا نام لینا اس وقت یہاں مناسب نہیں ہے. آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور سرچ کریں گے تو ان لوگوں کی باقاعدہ فہرست آ جائے گی جو قبالہ کو پریکٹس کرتے ہیں. پرانے دور میں یہ 40 سال سے زیادہ کے لوگوں کو سکھایا جاتا تھا کہ 40 سال سے زیادہ کے لوگ اس کو سیکھتے تھے, لیکن اب یہ کم عمر کے لوگ بھی اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کا بابا آدم جو کہلاتا ہے, یعنی جس نے اس کو گویا کہ ایک رینیو کیا, جادو کی اس قسم کو رینیو کیا اور جادو کی اس قسم کا مجدد کہلاتا ہے, اس کا نام اسحاق لیورا ہے. وہ اس کا مجدد ہے اور وہ فادر آف قبالہ کہلاتا ہے. بہرحال تو یہ پورے طور پر دنیا کے اندر اب اس وقت حاوی ہو چکا ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ لاٹ آف قبالہ مرکز, قبالہ کے بہت سارے مرکز, قبالہ کی بہت سارے ڈیسٹینیشن اور قبالہ نام کی بہت ساری خانقاہیں اس وقت دلی کے اندر بھی کھل چکی ہیں, جہاں پر لوگ قبالہ کو پریکٹس کر رہے ہیں, قبالہ کو سیکھ رہے ہیں. بہت مشہور سیلیبریٹی ہے میڈونا, وہ باقاعدہ پریکٹسنگ قبالہ ہے, وہ خود پریکٹس کرتی ہے قبالہ کی. وہ اپنے بچوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے شوہر سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ یہ سب کام کر رہی ہیں. شکیرہ اس کے اندر شامل ہے. بڑے اعلیٰ درجے کے ہالی ووڈ سیلیبریٹیز غلام ہیں اس قبالہ کے. تو ساری دنیا پر حکمرانی ان کا وہ نشہ اور وہ نظریہ ہے جس میں یہ شیطان کی مدد سے کام کرتے ہیں. تو یہ قبالہ کا ایک ہلکا سا چھوٹا سا تعارف ہے, اس کی ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور اس کے پیچھے ان کے کیا کیا عزائم ہیں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو ہے جس کو ہم پھر کسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, کہ جس میں باقاعدہ یہ جو قبالہ کا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیطان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. شیطان نے ان سے یہ باتیں کی ہیں, نہ جانے وہ کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک غلط ہیں. ہم اس کو قرآن و حدیث کے زاویے اور نظریے سے تولیں گے اور رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو اگر سے چھوٹا سا ہے, ہم اس پر اور بھی کام کر رہے ہیں. فری میسنز پہ ہماری ویڈیو انشاءاللہ آنے والی. ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لائیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تمام چیزیں شامل رہیں اور آپ ان چیزوں کو نظر رکھ کر موجودہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس چیز میں جی رہے ہیں. نقشوں کو تم نہ جاچو, لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے, کیا چیز مر رہی ہے. چلیے ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.